کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے ایک آ جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں، پاکستان کے لیے آپ کریں، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، اور اس رویے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے، ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں، میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں، پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں۔ اگر اپنا حق مانگنا، اپنے لوگوں کا حق مانگنا، جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہاں پہنچایا ہے، اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے، تو میں غیر ذمہ دار ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ، مزید غیر ذمہ دار بنوں گا، اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے، اس آگے بھی کچھ بنوں گا۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرولنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے، تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہماری ایک ہسٹری ہے۔ انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے، قربانی بھی دی ہے، اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے، جس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کو ٹکر دے کے کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں۔ الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو، ہماری ہسٹری یہاں ہے، ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے، پھر جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ، اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی، ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے۔ آج بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے، حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے، تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں، چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی، ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے، ٹیکس سے مت میں نہ ہمیں اپنے لائبلٹی ملے، نہ اپنا حق ملے، نہ واجبات ملے، نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے، اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا، یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا۔ فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے، اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے، وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، وہ وقت گزر چکے ہیں، وہ پیسہ ہمیں چاہیے۔ ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں، معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں، اسی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے، 1510 ارب روپیہ صرف میری بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ CCI سے اپرووڈ ہے، ایک اپرووڈ چیز ہے۔ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں۔ آئین بھی آپ توڑتے ہیں، پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، غیر جمہوری بھی آپ ہیں، جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں، قربانی بھی ہم کریں، بار بار ہم کریں، ایسے نہیں ہے۔
میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے، اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا، میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں، بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی. عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت، اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں، کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو، وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں. مسائل زیادہ ہیں، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا، پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے ایسا کتنا چل رہا تھا. روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا. انڈسٹری چل رہی تھی. ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا. آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے. وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا. میں اتنے میں بجلی دے رہا ہوں. اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے؟ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں. ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے، جائیدادیں خریدی، منی لانڈرنگ کی. وہ ریکارڈ موجود ہے. کئی لیکس موجود ہیں، ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں، ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BISP کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 کروڑ روپے دیا، ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں، کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے. جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے. یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے. یہ وعدہ کے آفس میرے صوبے میں ہے. اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا. نہیں دلا سکتا پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں، پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں، میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ غیر ذمہ داری ہے. میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں. مجھے فخر ہے اس پہ. اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں. اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے، ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے. میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں. کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی، 22 گھنٹے کی شیڈول سے کہا 18 گھنٹے ہوگی. مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا، IG صاحب بھی موجود تھے، TCT صاحب بھی موجود تھے، کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا. نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. 15 دن کا ٹائم ہے. اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا، 120 ارب کاٹ لو. 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تم غریب ہو، غریب اس ملک کو تم نے بنایا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو، لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں ہے 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی، جو 12 ہے وہ 8 ہوگی، جو 8 ہے وہ 4 ہوگی، جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب
میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے، ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں، اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں، پھر بھی آپ کو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سن آف لیسر گاڈ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ آپ کے ساتھ عوام ہے، نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا، ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک یہ عوام کی تحریک ہے، اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، ایک دن میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیئرز کا، تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں، تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے، اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو، جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی، وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات میں مت لاؤ، بیٹھو مسئلے کو حل کرو، نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں، اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملے، ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا۔ جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہم وہاں سے شروعات کریں گے۔